خواتین و حضرات کی خدمت میں عارف کسانہ کا سلام پہنچے۔ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کے جو ٹیلی ویژن کے ڈرامے ہیں وہ پوری دنیا میں بہت مقبول ہیں، اور ان کی مقبولیت نہ صرف پاکستانی لوگوں میں ہے بلکہ باقی لوگ بھی جو اردو زبان کو سمجھتے ہیں وہ بھی ان ڈراموں کو بہت شوق سے دیکھتے ہیں۔ اور ان ڈراموں میں ظاہر زندگی کے مختلف موضوعات کو جو ہے وہ پیش کیا جاتا ہے۔ جو لوگ خصوصاً پاکستان سے باہر دیگر ممالک میں رہتے ہیں، جیسے ہم یہاں سویڈن میں رہتے ہیں، تو یہاں بھی لوگ جو ہے وہ بہت شوق سے پاکستانی ٹیلی ویژن کے ڈرامے دیکھتے ہیں۔ اور جب سے یہ ڈرامے جو ہیں وہ یوٹیوب پہ آنا شروع ہوئے ہیں اور بھی آسانی ہو گئی ہے۔ جب ہم سویڈن آئے تھے 95 میں، اور اس وقت یہاں پہ کچھ دکانیں ہوتی تھیں، ان کے پاس وہ کیسٹس ہوتی تھی، وہ کیسٹس ہم نے لے کے آنی، وہ دیکھنی اور اس کے بعد ان کو واپس کرنی، اور ظاہر ان کا کرایہ بھی دینا۔ لیکن اب تو بالکل سہولت ہے، بالکل مفت سہولت ہے، آپ یوٹیوب پہ جب چاہیں وہ دیکھ سکتے ہیں۔ اور ہماری بھی یہی ایک روزانہ کی جو ہے وہ ایکٹیویٹی ہوتی ہے، جاب سے گھر آ کے کھانا وانا کھا کے میں اور میری اہلیہ ہم دونوں گھر پہ ہوتے ہیں، تو اس کے بعد پھر ہمارا یہی کام ہوتا ہے کہ کوئی نہ کوئی پاکستانی ڈرامہ دیکھا جائے، اور بہت سے ہم نے ڈرامے دیکھے ہیں۔ اس سے پہلے میں نے اس حوالے سے بات نہیں کی، لیکن ابھی ہم ایک ڈرامہ دیکھ رہے تھے تو میں نے کہا کہ اس حوالے سے بات کروں، کیونکہ وہ ڈرامہ جو ہے وہ جو لوگ پاکستان سے باہر رہتے ہیں، یورپ میں، امریکہ میں، ان کے جو حالات ہیں اور ان کے بچوں کی جو پرورش ہے اس کو موضوع بنایا گیا ہے۔ اور یہ بہت بڑا موضوع ہے کہ بچوں کی پرورش جو ہے وہ پاکستان میں اچھی ہوتی ہے، اور باہر بچوں کی پرورش میں مسائل ہوتے ہیں، یا باہر پرورش کیسی ہے اور پاکستان کے حالات کیسے ہیں۔ تو یہ رائٹر نے اس اہم موضوع کو لیا ہے، اور اس میں دو بھائی ہیں۔ ایک بھائی جو ہے وہ امریکہ سے اپنے بچوں کو پاکستان لے جاتا ہے کیونکہ امریکہ کا ماحول اچھا نہیں ہے، اور جو پاکستان میں بھائی ہے اس کے بھی دو بچے ہیں، اور اس طرح سے یہ کہانی آگے بڑھتی ہے۔ تو میں ڈرامے کی جو ٹیکنیکل چیزیں ان پہ میں یا ان کی اداکاری ہے یا جو اس کی ڈائریکشن اس پہ بات نہیں کر رہا، میں اس کا جو موضوع تھا اس پہ بات کرتا ہوں، جو کہ اس کا پرورش موضوع رکھا گیا ہے۔ شروع میں ڈرامہ تھوڑا سلو بھی آتا ہے کیونکہ اس میں بچوں کی اداکاری کچھ زیادہ ہے، شاید کچھ لوگ جو ہے اس کو پسند کریں، کچھ لوگوں کے لیے شاید وہ تھوڑی سی بوریت ہو۔ لیکن جو ہی ڈرامہ آگے بڑھتا ہے، ہم 8ویں قسط تک پہنچے، اور اس میں آ کے جو ہے وہ 8ویں قسط میں بڑا وہ اہم ان دونوں بھائیوں کے درمیان ڈائلاگ ہوتے ہیں بچوں کی تربیت کے حوالے سے۔ تو وہ بڑا بھائی جو امریکہ سے جاتا ہے وہ کہتا ہے جی کہ میں اس لیے پاکستان آیا ہوں کہ وہاں کا ماحول اچھا نہیں ہے، میری بیٹی جو ہے وہ ڈرگز لینا شروع کر رہی تھی، وہ ایسی پارٹیز میں جاتی تھی، بیٹا میرا بھی ایسے تھا، وہ پڑھنے سے بھی دور چاہ رہا تھا، کچھ اور کرنا چاہ رہا تھا۔ تو میں نے سوچا کہ میں یہاں آ جاؤں، پاکستان میں ان کو بہتر ماحول ملے گا۔ لیکن پاکستان میں آ کے جو ان کے ساتھ ناخوشگوار واقعات ہوئے ہیں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں۔ اور اس کے ساتھ پھر ان کا بھائی جو پاکستان میں رہنے والا کہتا ہے کہ پاکستان کے بھی حالات اب ویسے نہیں ہیں، جو باہر ہوتا ہے وہ سارا کچھ پاکستان میں بھی ہے۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ بڑی امپورٹنٹ ان لوگوں نے میسج دیا ہے۔ اور پھر اس میں اور امپورٹنٹ میسج جو چھوٹا بھائی ہے وہ کہتا ہے کہ یہ فرق نہیں ہے کہ آپ پاکستان میں ہیں یا امریکہ میں ہیں، مسائل دونوں جگہ پہ ہیں، حالات دونوں جگہ پہ اچھے اور برے ہیں۔ امپورٹنٹ یہ ہے کہ والدین کا بچوں کے ساتھ تعلق ہونا چاہیے، والدین بچوں کے ساتھ دوستی کریں۔ اور اس موضوع پہ میں نے پہلے بھی کئی ولاگز میں بات کی ہے کہ اگر بچوں کا اور ماں باپ کا گیپ ہو، ان میں دوستی نہ ہو، ان میں رابطہ نہ ہو، تو مسائل جو ہے وہ بڑھتے ہیں۔ اور یہ ہمیں اپنی مصروف زندگی میں اس طرف ضرور توجہ دینی چاہیے۔ تو ڈرامہ ابھی چل رہا ہے، اگر آپ لوگ دیکھ رہے ہیں اس ڈرامے کو تو آپ بھی اپنے کمنٹس ضرور لکھیے گا، بتائیے گا کیسا ہے۔ تو ابھی تو ہم تقریباً 8ویں قسط تک پہنچے ہیں، اس کے بعد جو آگے بڑھے گا ہم دیکھیں گے کیا ہے۔ اور میرا خیال ہے کہ اس طرح کے موضوعات پر بھی کبھی کبھار بات کر لینی چاہیے، خصوصاً یہ موضوع جو یورپ میں، سویڈن میں والدین رہتے ہیں، بچوں کی تربیت کے حوالے سے پریشان ہیں، ان کے لیے بڑا اہم ہے۔ اور مجھے یاد ہے کہ جب میں 95 میں یہاں آیا تھا اس وقت بہت سے والدین میں یہ ایک رجحان ہوتا تھا کہ جب بچے تھوڑے بڑے ہو جائیں ان کو پاکستان لے جائیں اور وہاں رہیں، اور وہاں کے اسکول سسٹم میں جائیں، وہاں دینی تعلیم بھی حاصل کریں، وہاں کا ماحول اچھا ہے۔ اور پھر یہ میں نے دیکھا کہ کئی والدین یہاں سے گئے اور بچوں کو وہاں انہوں نے اچھے اسکولوں میں بھی داخل کروایا، لیکن وہ ایڈجسٹ نہیں ہو سکے، اور وہاں کے ماحول، وہاں کا سسٹم، بچے ایڈجسٹ نہیں ہو سکے، والدین ایڈجسٹ نہیں ہو سکے۔ اور اب میرا حال آج 2025 میں آگے شاید ہی کوئی ایسی فیملی ہو جو سوچ رہی ہو کہ ہم اپنے بچوں کو پاکستان لے جائیں گے اور وہاں پہ رہیں گے۔ اگر کوئی ہے تو اپنے کمنٹ باکس میں ضرور لکھیے گا، اپنے تجربات بھی ضرور لکھیے گا، اور اس موضوع کے حوالے سے بھی بات کیجیے گا، اور اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔ اور ولاگ اگر اچھا لگے تو آپ اپنے احباب سے شیئر بھی کر سکتے ہیں۔ اور مجھے اس کے ساتھ ہی اگلے ولاگ تک کے لیے اجازت دیجیے۔